آپ مجھے بتائیں ملت مسلمہ قرآن پر پہلے ایمان لائے یا رسول پر؟ ایمان پہلے کس پر لائے؟ ایمان رسول پر پہلے لائے نا. پہلے رسول کو رسول مانا، صادق مانا، امین مانا، سچا مانا، تب اس نے جو کچھ کہا اسے آپ نے قرآن مانا. آپ کی حیثیت تو یہ ہے کہ نہ آپ نے جبریل کو آتے ہوئے دیکھا، نہ فرشتے کو جاتے ہوئے دیکھا، نہ وحی کو آتے ہوئے دیکھا. کسی صاحب عقل نے آپ سے آج تک پوچھا کہ بھائی اگر جبریل پہلی مرتبہ آیا تھا تو پھر وہ آپ کے سامنے تو نہیں آیا تھا؟ پیغمبر مکے کی زمین میں تو نہیں تھے، مکے کے کسی گھر میں تو نہیں تھے. پیغمبر تو مکے کی ایسی پہاڑی پر تھے جو زمین سے 3000 فٹ کی بلندی پر تھی، وہاں جا کر عبادت کیا کرتے تھے. آپ ہی نے لکھا ہے، آپ ہی نے تو لکھا ہے کہ مکے کی ایک پہاڑی پر جا کر پیغمبر عبادت کیا کرتے تھے. اس پہاڑی کو ہم دیکھ کر آئے ہیں، 3000 فٹ کی بلندی پر وہ غار ہے جہاں میرا رسول جا کر عبادت کیا کرتا تھا. بھئی عبادت کہاں کیا کرتے تھے؟ جب 40 برس کے بعد نبی بنے تو عبادت کس کی کرتے تھے؟ توجہ توجہ توجہ. یا علی یا علی، صلوات دے دینا محمد آل محمد. ذرا دیکھیں نا ذات تو بھائی کس کی عبادت کیا کرتے تھے، کیا پڑھا کرتے تھے؟ اور اگر خود کچھ اور پڑھتے تھے، ہم سے کہا الحمدللہ رب العالمین پڑھو. اللہ جانے یہ جملہ آپ غور فرمائیں گے یا نہیں. خود کچھ اور پڑھا کرتے تھے نماز میں، اور سارے مسلمانوں سے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین کے بغیر کسی کی نماز ہی نہیں ہوتی. تو کیا رسول کے قانون بدلتے رہتے ہیں؟ آپ کو پتا کیسے چلا؟ یہ عبادت جو پیغمبر کیا کرتے تھے، کئی رات عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے. آپ نے خود لکھا ساری رات عبادت کیا کرتے تھے. ایسے ہی میں فرشتہ، پورے مجمع کی توجہ ماشاءاللہ، ایسے میں فرشتہ آیا تو اور کوئی تیسرا تو نہیں تھا. جب پیغمبر عبادت کرتے تھے، بھئی جتنے بھی مسلمان ہوئے ہم سب کا احترام کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. جتنے بھی مسلمان ہوئے، ظاہر ہے بڑی منزلت ہے ان عظیم المرتبہ انسانوں کی جو کافر سے مسلمان ہو گئے، ہم تسلیم کرتے ہیں. لیکن جتنے بھی کافر مسلمان ہوئے ہیں عزیزان محترم، وہ بقول آپ کے اعلان رسالت کے بعد مسلمان ہوئے ہیں نا. اعلان رسالت سے پہلے تو کوئی مسلمان نہیں تھا. جب مسلمان نہیں تھا تو کوئی راوی بھی نہیں تھا، کوئی روایت بھی نہیں تھی، کوئی حدیث بھی نہیں تھی، کوئی محدث بھی نہیں تھا، غار میں کوئی موقع کا گواہ بھی نہیں تھا. یا جبریل تھا یا رسول تھا یا پہلی آیت تھی. اب آپ نے لکھ دیا کہ یوں فرشتہ آیا، یوں اقرا کہا، یوں رسول نے کہا، میں نہیں جانتا، یوں جبریل نے کھینچا، یوں دبایا، یوں رسول کو پسینہ آیا. توجہ توجہ توجہ. حیدری وہاں تو یا جبریل تھا یا رسول، تیسرا کوئی ہے نہیں. تو یہ سارا واقعہ راوی کو کس نے بتایا؟ جبریل نے. یہی تو فرق ہے امتی میں اور رسول میں کہ بشر پر اگر فرشتہ نازل ہو جائے تو سانس بھی نہیں لینے دیتا. توجہ 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 توجہ. درس دیکھے نا، زمین پر آنے کی مہلت بھی نہیں دیتا. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ زمین پر ہو تو آسمان پہ جانے کی نوبت نہیں دیتا، آسمان میں ہو تو زمین پر آنے کی نوبت نہیں دیتا. اور میرا رسول وہ ہے کہ جس پر 23 برس میں 23,000 مرتبہ فرشتہ نازل ہوا. سلام کرو ثبات قلب معصوم کو کہ جس کے قلب میں نہ جنبش ہوئی، نہ لغزش ہوئی، نہ حرکت ہوئی. اس لیے کہ فرشتہ جو ہے وہ بھی تو معصوم ہے نا، کہ اس وقت غار میں کوئی نہیں تھا رسول کے علاوہ اور جبریل کے علاوہ. اور پیغمبر غار سے پورے مجمع کی توجہ، پیغمبر غار سے اترنے کے بعد نہ کسی محلے میں گئے، نہ کسی دوست کے پاس گئے، نہ کسی بت پرست کے پاس گئے، نہ کسی کافر کے پاس گئے، نہ کسی مشرک کے پاس گئے. پیغمبر سیدھے، آپ نے لکھا ہر سیرت کی کتاب میں، ابن ہشام سے لے کر شبلی نعمانی تک ہر ایک کی کتاب اٹھا کر دیکھے، سب نے لکھا کہ پیغمبر سیدھے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس گئے ہیں، فاطمہ کی ماں کے پاس گئے ہیں. سارا واقعہ انہیں
نے بتایا ہے کہ پہلی آیت کی شان نزول کیا تھی، تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ راوی کیا کہہ رہا ہے، اس سے احترام رسول مجروح ہوتا ہے۔ مجھے تو یہ بتاؤ کہ خدیجۃ الکبریٰ نے کیا کہا، جو ہے بھائی، جو واقعہ بھی ہوا ہے پہلی وحی کے موقع پر، اس کا گواہ کوئی نہیں، لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ ام المومنین بیوی ہے کہ ساری کائنات کی خواتین میں جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے لب رسالت کو وحی کے مطابق جنبش کرتے ہوئے دیکھا اور اس کی تصدیق کی۔ ہائے ہائے ہائے، جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے اس وقت تصدیق رسالت کی جب کوئی تصدیق کرنے والا نہیں تھا۔ تو اس پہلی آیت کی راویہ یا تو خدیجۃ الکبریٰ ہوں گی، یا ابو طالب ہوں گے، یا جبریل، یا رسول۔ ان چاروں میں سے مجھے بتاؤ کس نے روایت کی کہ جبریل نے جب اقرا کہا تو پیغمبر نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں؟ کمال ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہاں بھی میرے پیغمبر کی تو توہین نہیں ہوئی، بھئی پیغمبر کو کہا نا جبریل نے اقرا، اگر معاذ اللہ پیغمبر نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو غلطی کس کی؟ بھئی مجھے پاک محرم ایسوسی ایشن کے نقی رضوی صاحب نے اور ان کے اراکین نے کہا کہ آپ نشتر پاک میں مجلس پڑھیے، انہوں نے کہا، میں نے وعدہ کر لیا، میں آ کر منبر پہ بیٹھ گیا، مجمع اتنا ماشاءاللہ سامنے ہے، اب بیٹھ کر بولتا ہی نہیں، مجمع کہہ رہا ہے مولانا پڑھیے، میں کہوں میں بھائی ان پڑھ ہوں، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو سارا مجمع پاک محرم کے سر ہو جائے گا نا کہ بھائی ان پڑھ کو لا کر منبر پہ بٹھا کیوں دیا؟ توجہ 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 توجہ، سارا مجمع سر ہو جائے گا نا کہ جب یہ پڑھنا نہیں جانتا تھا تو اسے منبر پر لا کر، بہت توجہ، منبر پر لا کر بٹھایا کیوں؟ مجھے پھر بھی کچھ نہیں کہے گا، یا بلانے والے کی خطا یا بھیجنے والے کی خطا۔ بھائی یہ تو اللہ سے پوچھو کہ جب وہ پڑھنا نہیں جانتا تھا تو پھر جبریل کو بھیجا کیوں کہ پڑھو؟ اب میں جملہ کہوں گا تاریخی اور آپ کی توجہ چاہوں گا۔ جبریل کو کہا کیوں جو پڑھنا نہیں جانتا تھا، تو جبریل کو بھیجا کیوں کہ جا کر کہو کہ پڑھو؟ تو بات کس پر آ رہی ہے؟ خدا کے لیے شریعت اور معصوم کے فلسفے کو سمجھو۔ پہلی آیت ہی کی معنی و مفاہیم جن کے سمجھ میں نہیں آئے اور شان نزول سمجھ میں نہیں آیا، انہیں کیا پتا کہ شریعت کیا ہے اور بادشاہت کیا ہے؟ صلوات علی محمد آل محمد۔ ابھی تو خیر سے پہلی آیت بھی سمجھ میں نہیں آئی، سارا قرآن کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے کہ پہلی آیت ہی ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح نازل ہوئی تھی، اور مجبوری بھی پیدائشی مجبوری، اس میں کوئی قصور بھی نہیں ہے، ان کا بھی کوئی قصور نہیں، ہم تو بڑے ادب کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی قصور بھی نہیں، بات صرف اتنی ہے، مسئلہ صرف اتنا سا ہے، سمجھ لیجئے، بات واضح ہو جائے گی۔ بات میرے عزیز دوستو صرف اتنی سی ہے کہ اللہ جن معصومین اور معصوم انبیاء کی پرورش کرنے والوں کو منتخب کر لیتا ہے نا، ان کے نقش قدم کو بھی شریعت بنا دیتا ہے، ان کے نقش قدم کو بھی شریعت بنا دیتا ہے۔ مجھے بتائیے نا، کعبے میں جتنی شریعت جاری ہے نقش قدم ہے نا معصوم کا؟ یہی گفتگو چھوڑی تھی نا، کعبے میں جتنی شریعت جاری ہے، یہ سارے جتنے ارکان حج آپ کر رہے ہیں، یہ جتنی سعی کر رہے ہیں، یہ صفا و مروہ کے درمیان جا رہے ہیں، یہ 3 شیطانوں کو پتھر مار رہے ہیں، اگر بغیر سوچے سمجھے مار رہے ہیں تو یہ پتھر آپ ہی پہ پڑ رہے ہیں۔ توجہ 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 توجہ، صلوات بھیجے بابا دے برائے۔
اگر فلسفہ حج سے آگاہی نہیں، یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کچھ ابراہیم نے ایسا کیا، کچھ اسماعیل نے کیا، کچھ اسماعیل کی ماں نے عمل کیا۔ خدا نے باپ کے عمل کو بھی شریعت بنایا، بیٹے کے عمل کو بھی شریعت بنایا، معصوم نبی کی ماں کے عمل کو بھی شریعت بنایا۔ اور شریعت میں کسی کو چون و چرا کی گنجائش نہیں ہوتی، شریعت کی اپنی مرضی، معصوم کی اپنی مرضی۔ کعبے میں جاتے ہو، حجر اسود کو چومتے ہو نا، پتھر وہ بھی ہے، پتھر وہ بھی تھے جو کعبے میں رکھے ہوئے تھے۔ اگر ان پتھروں کو پوجا تو کافر ہو جاؤ گے، اسے نہ چوما تو کافر ہو جاؤ گے۔ لاؤ شریعت کا استعمال، بولو شریعت پر کو توجہ ہے میرے دوستو۔ جب آپ اتنے انہماک سے اور اتنی محبتوں سے سماعت فرما رہے ہیں تو پھر ذرا سا اس کی وضاحت بھی سن لیجئے، یہ زحمت بھی گوارا کر لیجئے۔ عزیزان محترم، جتنے پتھر تھے، پتھر کے خدا بنا کے رکھے تھے، سب کو نکال دیا گیا، اس کو لگایا گیا۔ پتھر وہ بھی، پتھر یہ بھی، جنس میں فرق نہیں ہے۔ اب ذرا سا علمی مرحلہ ہے، اسے سمجھ لیں، آپ تھوڑا سا غور کریں، نتیجہ سامنے آئے گا۔ جنس میں فرق نہیں ہے، ایک کو ہٹا دیا گیا، ایک کو لگا دیا گیا، 360 کو ہٹا دیا گیا، ایک کو لگا دیا گیا۔ چلیے بات واضح کر دوں، ٹھیک ہے نا؟ ایک کو لگایا گیا، اس کے ان کے آگے سر جھکایا تو مشرک ہو جاؤ، اسے نہ چوما تو ارکان حج مکمل نہیں ہوتے۔ یہاں تک ارکان حج میں شامل ہے کہ اگر بھیڑ اور رش کی وجہ سے حجر اسود تک نہ پہنچ سکو تو دور ہی سے اپنی ہتھیلی حجر اسود کی طرف کر کے اپنی ہتھیلی کو چوم لو، حجر اسود چومنے کا ثواب ہوگا۔ تو مولانا رش کی وجہ سے حجر اسود تک نہیں پہنچ سکے نا، اصل تک نہیں پہنچ سکے تو ہتھیلی یا انگلی کا اشارہ کر کے چوم لیا نا، وہی ثواب ہوا۔ تو اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی تو مجلس کے بعد اگر کربلا نہیں پہنچ سکتے تو انگلی کے اشارے سے السلام علیکم یا علی یا علی یا علی، تیرے محمد آل محمد پر ایک عجیب فلسفہ کہہ گیا ہوں، ایک عجیب رخ سے اتنی احتیاط، پوری توجہ آپ کی چاہوں گا۔ عزیزان محترم، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس مسئلے پر آپ غور کریں، یہ تو سارے مسلمانوں کا متفقہ مسئلہ ہے نا، حجر اسود کو چومنا۔ کیوں؟ وجہ صرف یہ ہے، کوئی وجہ نہیں ہے اس پتھر میں، کوئی پھول نہیں لگے ہوئے، کوئی یہ ڈائمنڈ نہیں ہے، کوئی ہیرا نہیں ہے، مگر 1 کروڑ تاج محل قربان حجر اسود تھا۔ 1 کروڑ تاج محل اور شیشے اور سونے کی عمارتیں قربان، ہیروں اور جواہرات کی کانیں قربان حجر اسود پر۔ کیوں؟ خدا کے لیے پورا مجمع توجہ کرے، اس لیے کہ میں اپنی تقریر پر اب توجہ نہیں دلوا رہا، میں قیامت کے شعر پر آپ کو متوجہ کر رہا ہوں جو بروقت مولا کی مدد سے مجھے یاد آیا۔ عزیزان محترم، کوئی وجہ نہیں ہے، وجہ صرف یہ ہے، اب سمجھ لیں آپ، شریعت بھی سمجھ میں آ جائے گی، معصوم بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ علی نے توڑ کر بت، کوئی دلیل نہیں ملتی، یہ شریعت میں شامل کیسے ہو گیا؟ علی نے توڑ کر بت حجر اسود کو دیا بوسا۔ ٹھہرو بیٹا، ٹھہرو نہیں، علی نے توڑ کر بت حجر اسود کو دیا بوسا، کہیں بگڑی کہیں پر بن گئی تقدیر پتھر کی۔ یا علی یا علی یا علی۔